اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، دوستوں اور بزرگوں، کہتے ہیں کہ پہلے ملک الموت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کر روح قبض کرتے تھے۔ ایک روایات میں ہے کہ ملک الموت بغیر دکھ درد کے روح قبض کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کو مقرر کر دیا۔ لوگ موت کو بیماری کی طرف منسوب کرنے لگے اور ملک الموت کو بھول گئے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک بھتیجا جس کا نام ماجن تھا شدید بیمار ہوا۔ ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید اس کی غلطیوں کی وجہ سے بیماری میں اس کی عیادت نہ کی، لیکن جب نزع کا وقت ہوا تو ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں محبت و شفقت نے جوش مارا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے عزیز بھائی کا بیٹا ہے، اب اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے، عیادت کرنی ضروری ہے۔ چنانچہ اس رات ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے کے پاس رات بھر بیٹھے رہے۔ اسی رات کا واقعہ ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ دو کالے آدمی ہتھوڑے لیے نمودار ہوئے، پھر دو فرشتے گھر کی چھت سے اترتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے ان کی آواز سنی کہ ایک فرشتہ دوسرے سے کہہ رہا تھا، تو اس مریض کے پاس جا کر معلوم کر کہ اس کے پاس کوئی نیکی بھی ہے کہ نہیں۔ چنانچہ اس میں سے ایک فرشتہ میرے بھتیجے کے پاس آیا اور اس کے سر، پیٹ اور پاؤں کو سونگھا، پھر واپس جا کر اپنے ساتھی سے کہنے لگا، میں نے سر کو سونگھا، اس میں قرآن نہیں پایا، اس کے پیٹ کو سونگھا تو روزہ کا نام و نشان نہ ملا، اور اس کے پاؤں کو سونگھا تو ایک رات بھی عبادت کے لیے کھڑے رہنے کا کوئی اثر نہ پایا۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ آیا اور اس نے اس کا سر، پیٹ، ہتھیلی اور پاؤں کو سونگھا، پھر میں نے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے، تعجب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں لکھا ہے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلتوں میں سے کوئی خصلت بھی اس میں نہیں پائی جاتی۔ پھر اسی حیرت کے عالم میں اس فرشتے نے میرے بھتیجے کو منہ کھول کر اس کی زبان کی نوک کو نچوڑا۔ ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کا بیان ہے کہ اس وقت میں نے فرشتوں کو اللہ اکبر کہتے سنا، نیز میں نے اس فرشتے کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کی زبان کی نوک پر ایک تکبیر پائی۔ یہ تکبیر اس نے روم کے شہر انطاکیہ میں بڑے اخلاص سے کہی تھی۔ زبان نچوڑنے کے بعد مشک کی خوشبو پھیل گئی اور اسی وقت میرے بھتیجے کی روح قبض ہو گئی۔ ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ جب فرشتہ روح قبض کر کے چلا تو اس نے دروازے پر کھڑے ہوئے دونوں سیاہ فام آدمیوں سے کہا، تو تم دونوں لوٹ جاؤ، اس میت پر تمہارا کوئی قابو نہیں ہے۔ صبح کو ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بھتیجے یہ کارگزاری لوگوں کو سنائی تو سب بہت متاثر ہوئے اور سب نے اس کی نماز جنازہ پڑھ کر دعائے مغفرت کی۔ موت کے وقت فرشتوں کا اعضاء کو چھونا اور سونگھنا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کالے فرشتے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
دین کے پابند ہوتے ہیں اور ایمان والے ہوتے ہیں، ان کے لیے سفید پوش فرشتے آتے ہیں۔ دوستوں، عذاب قبر جان و تن پر ہوتا ہے۔ ایک مجوسی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے پاس 3 مردہ سروں کی کھوپڑیاں تھیں۔ اس نے کہا، اے عمر، تمہارے صاحب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین پر مرے گا وہ آگ میں جلایا جائے گا۔ اس مجوسی نے یہ آیات بھی پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح ہے۔ یہ سن کر اس مجوسی نے وہ تینوں سر نکالے اور کہا، یہ سر میرے باپ کا ہے، اور یہ سر میری ماں کا ہے، اور یہ سر میری بہن کا ہے۔ یہ تینوں مجوسی دین پر مرے ہیں۔ میں اپنا ہاتھ ان کھوپڑیوں پر رکھتا ہوں تو مجھے گرمی محسوس نہیں ہوتی، یعنی تمہارے پیغمبر کے قول کے مطابق ان کھوپڑیوں کو گرم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آگ پر پیش کی جاتی ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو بھیج کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجوسی سے کہا کہ اچھا، اب تو ذرا اپنے اعتراض کو دہرا دے۔ اس نے اعتراض دہرایا۔ اعتراض سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لوہا اور پتھر منگوایا۔ جب حاضر کیا گیا تو آپ نے مجوسی سے کہا کہ تو اس لوہے اور پتھر پر ہاتھ رکھ کر بتا کہ گرم ہے یا سرد ہے۔ مجوسی نے ہاتھ رکھ کر کہا، یہ تو سرد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا، اچھا تو لوہے کو پتھر پر مار۔ جب مجوسی نے لوہے کو پتھر پر مارا تو اس میں سے چنگاری نکل پڑی۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجوسی کو مخاطب کر کے فرمایا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ٹھنڈے پتھر اور لوہے کے درمیان آگ پیدا کر دی ہے، اسی طرح وہ اس چیز پر قادر ہے کہ جن کھوپڑیوں میں تجھ کو گرمی محسوس نہیں ہوتی، ان کے اندر گرمی پیدا کر دی ہو اور تجھے محسوس و معلوم نہ ہو رہی ہو۔ یہ کھوپڑیاں جن کو سرد محسوس کر رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اس طرح آگ پر پیش کرتا ہے کہ تو اس کی گرمی محسوس نہیں کرتا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آگ میں جلتی رہتی ہیں۔ یہ بات سن کر مجوسی لاجواب ہو گیا۔ دوستوں، پیشاب میں احتیاط نہ کرنا بھی عذاب قبر کا سبب بنتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک دوسرا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سفر پہ جا رہا تھا کہ دور جاہلت کی قبروں میں سے ایک قبر پر گزر ہوا۔ اچانک قبر سے ایک آدمی نکلا۔ وہ آگ کے شعلوں سے گھرا ہوا تھا اور اس کی گردن میں آگ کی ایک زنجیر تھی۔ میرے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ ہے عبداللہ، ذرا مجھے پانی پلا دے۔ اتنے میں ایک دوسرا شخص اس قبر سے نکل کر کہنے لگا، اے عبداللہ، اس کو ہرگز پانی نہ پلانا، یہ کافر ہے۔ پھر اس نے زنجیر پکڑ کر اس کی قبر میں لوٹا دیا۔